بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکاگو کی پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم، آپ جن لوگوں نے بھی آج یہاں پہ اس پروگرام کے لیے محنت کی، اور 26 نومبر 2024 کے جو ہمارے شہدا ہیں، ان شہدا کو، ان کے اس خون کے نذرانے کو آج آپ نے یاد رکھنے کے لیے یہاں پہ اس محفل میں تمام خواتین و حضرات، آپ جو بھی جس جگہ سے بھی آئے ہیں، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ وہ بفخر اوورسیز پاکستانی ہیں جس میں 25 کروڑ پاکستانی پاکستان میں فخر محسوس کرتے ہیں. آج اس خوبصورت محفل میں جن لوگوں نے یہ آرگنائز کیا، امین قاضی، علی لودھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھی بزرگ جس کے اندر راجہ یعقوب صاحب ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وسیم صاحب ہیں، اور جو بھی پرانے تحریک کے ہمارے ساتھی ہیں. ان تمام کی اجازت سے میں اپنی بات شروع کروں گا. خواتین و حضرات، پاکستان جو 1947 میں بنا، ملک جو دنیا کا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، جب یہ ملک بن رہا تھا تو میرے اور آپ کے بزرگ جس تحریک کو قائد اعظم محمد علی جناح جیسا ایک باصول مین آف پرنسپل لیڈ کر رہا تھا، اور آپ سوچیں کہ وہ کس کے خواب کو لے کر چل رہا تھا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس خواب کو جو انہوں نے ایک پاکستان کی شکل میں دیکھا تھا، اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے جب قائد اعظم اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ پیچھے نوجوان نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ سوچیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ طیبہ پر، کلمے کے نام پر جو ملک بنا، جس میں لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، ہجرت کیے، کاروبار چھوڑے، زندگی چھوڑی، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا باپ، کسی کی ماں کی عزت آبرو لٹ گئی. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو دو قومی نظریے پہ ملک بنا، کہ ایک ایسا خطہ جس کے اندر ہم اور آپ اسلام کے بنیادی اصولوں پر زندگی گزار سکیں. وہ ملک، آپ سوچیں کتنا خوبصورت خواب، کتنا عظیم مقصد اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ ملک جب بنا، اس کے بعد جس طریقے سے انگریز ملک چلا رہا تھا، انہوں نے اسی طرح آگے کالے انگریزوں کو اس ملک کی بھاگ دوڑ دی. قائد اعظم کو زیارت بھیج دیا گیا. آپ سوچیں جدھر ایک ڈسپینسری تک نہیں ہے، ادھر اس شخص کو جس نے پہلی کیبنٹ کے میٹنگ میں بولا کہ اس میں چائے تک نہیں پیوں گا، یہ غریب لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس شخص کو، اس عظیم شخص کو جو بیمار تھا، ٹی بی، جس کو آخری سانسیں تھی اس نے چھپایا پوری قوم سے، حوصلے کے ساتھ کھڑا رہا، کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں بیمار ہوں. اس ایک شخص کو بیماری کی حالت میں ایک ایسی گمنام دور ترین علاقہ پاکستان کا زیارت، جدھر آج بھی ڈاکٹر نہیں ہیں، ادھر ان کو بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد جس طرح ان کی ایمبولنس خراب ہوئی،
یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ. آپ اس کے بعد دیکھیں کہ لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد قائد اعظم کی وہ بہن جس کو ہم مادر ملت کہتے ہیں فاطمہ جناح جو الیکشن میں کھڑی تھی, کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کی کردار کشی کی. نوجوانوں شاید آپ کو نہیں پتا ہو, یہ اس دور کی بات ہے جب وہ جدوجہد کر رہی تھی, ان کی کردار کشی کی گئی, ان کو بے عزت کیا گیا اور ان کو بھی جان سے ان کی بھی جان لی گئی. آپ سوچیں اس کے بعد جب پاکستان دو لخت ہوتا ہے, جب عوامی لیگ الیکشن جیت گئی تھی پاکستان کے اندر, بنگلہ دیش جو بنا اکثریت تھی, جس طرح 2024 میں ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا, اسی طرح 1971-70 کے جو الیکشن تھے اس کے اندر عوامی لیگ کا مینڈیٹ چرایا گیا. وہ لوگ تھے جو پاکستان بنانے والے تھے, آبادی کے حساب سے زیادہ تھے, لیکن ان کو بھی ہم نے اسی طرح جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی ظلم ان کے ساتھ کیا گیا. ان کی ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار کی گئیں. ان کو ہم نے کہا ان کے قد چھوٹے ہیں, کالا رنگ ہے ان کا. ان پاکستانیوں کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کریں. مجبوراً ہمارا ملک دو ٹوٹے ہوا اور بنگلہ دیش بنا. کسی کو سزا نہیں دی گئی. محمود الرحمان کمیشن رپورٹ تاریخ کا حصہ ہے پاکستان کی. آج اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جاری کی جائے, تو نوجوانوں بزرگوں اس میں حقیقتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کیا عمل رہا ہے اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کا. اس دور کی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے کتنا ظلم کیا, کتنی زیادتیاں کی, اپنے مسلمانوں کے ساتھ کتنی بے دردی کے ساتھ پیش آئے. وہ نہیں جاری کی جاتی. ہم سب پر جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, عمران خان ہیں, ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ مت نام لو محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو بتایا جائے اس ملک کی کتنی تلخ تاریخ ہے, ہم سے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. پاکستان کا جو کی تاریخ ہے اس کو چھپا کر ملی نغمے سنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو آپ بیوقوف بنا دو گے. آپ ٹی وی پہ جھوٹے اینکروں کو بٹھا کر, وہ راتب خور اینکر جو تنخواہ دار ہیں, وہ قصیدے پڑھیں گے اور یہ مان جائیں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا. میرے شکاگو کے اوورسیز پاکستانیوں, عمران خان پاکستان کا وہ ایک پرنور چہرہ جو پاکستان کی پہلی نسل تھی جو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا, اور جس کو فخر تھا کہ میرے جو ماں باپ تھے وہ غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے تھے اور میں ایک آزاد پاکستانی ہوں. آپ سوچیں کہ وہ شخص 17-18 سال کی عمر سے پوری پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہے, وہ شخص جس نے کرکٹ کے میدان میں ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا. اس نے پاکستان کو پہچان دی, اس نے ہندوستان کو ہندوستان میں شکست دی, اس نے برطانیہ کو برطانیہ میں شکست دی, اس نے فن سکھایا لوگوں کو. وہ شخص جو کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا, جس نے کہا کہ نیوٹرل ہونے چاہیے امپائر, اور جو جیت رہا ہو اس کو
جو ہے نا وہ جیت کا حق دیا جائے. آپ اس پاکستانی کا حوصلہ دیکھیں عمران خان کا, جس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں چنا جو امیر لوگ تھے, جو پریویلیجڈ لوگ تھے, جو پاکستان کی اشرفیہ تھی, وہ لوگ جو اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیجتے تھے. عمران خان بھی اسی میں سے تھا. وہ برطانیہ گئے پڑھنے کے لیے, ان کو موقع ملا آکسفورڈ میں. آپ بتائیں کہ کتنے پاکستانی ہیں جو باہر پڑھ سکتے ہیں, جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں. لیکن ان میں سے کبھی آپ سوچیں کہ وہ پاکستانی جو پاکستان پر مسلط ہیں, وہ ایلیٹ کلاس جو پاکستان چلاتی ہے, جو اپنے بچوں کو باہر بھیجتی ہے, وہ ہمیشہ اپنی اس ایلیٹ کلاس کا تحفظ کرتی ہے. وہ ایک خاندان بن چکا ہے, چاہے وہ نواب کا بچہ ہو, چاہے وہ زمیندار کا بڑے کا, یا وٹیرے کا, یا فوجی جنرل کا, یا کسی صنعتکار کا. وہ آج سب نے آپس میں شادیاں کی ہوئی ہیں. ایک کلب بنایا ہوا انہوں نے, اور اسی کی کلب کا ایک نوجوان عمران خان جب آکسفورڈ سے پڑھ کے آتا ہے, پاکستان میں نمائندگی کرتا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی, تو آپ سوچو اس کی سوچ کس طرح پوری پاکستانی عوام کے لیے وہ سوچتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا پاکستانی جو اتنے بڑے بڑے, یا یہاں پہ ہارورڈ میں پڑھا ہو یا آکسفورڈ میں پڑھا ہو, وہ پاکستان جا کے کبھی اس نے غریب کا سوچا ہے؟ کوئی اس طرح پاکستانی آپ نے دیکھا ہے جو امیر, جس کے پاس سب کچھ ہو, اور وہ کسی غریب کا سوچے؟ آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر کینسر اسپتال 30 سال ہو گئے ہیں, 1994 میں بنایا ایک ایسا ہسپتال جو پوری دنیا میں نہیں تھا, جس میں غریب کا 70% علاج ہو سکے. اس شخص کا حوصلہ دیکھو. 20 میں سے 19 ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اسپتال اگر بن بھی گیا تو وہ 2-3 مہینے بھی نہیں چل سکے گا. کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے, تم کہاں سے غریبوں کا مفت علاج کرو گے؟ آپ سوچو, اس دور میں 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا. عمران خان کی جیب میں 1 کروڑ روپے تھا, اور اس کا ایمان دیکھو اللہ پہ. اس نے جو سوچا کہ میں غریبوں کے لیے اسپتال بناؤں گا, اور وہ اسپتال اس نے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں بھی جا کے, اس نے بازاروں میں جا کے دکانداروں سے, بچوں سے, اسکولوں میں 10-10 روپے اکٹھے کر کے اس ہسپتال کو ایک پورے پاکستان کا ایک خواب بنا. ہم سب نے اس میں حصہ لیا. 10-10 روپے سے لے کر اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے دیے, اور وہ 1994 میں وہ اسپتال بنتا ہے. ایک غریب کینسر کا پیشنٹ اس کا افتتاح کرتا ہے, اور آج آپ دیکھیں کہ تیسرا اسپتال 2015 میں پشاور میں اسپتال کھلتا ہے. اب انشاءاللہ 2026 میں کراچی کا جو لاہور کے شوکت خانم سے ڈبل بڑا ہے, وہ بن رہا ہے. آپ اس کا خواب دیکھیں, وہ جیل میں بند ہے. 850 دن ہونے والے عمران خان کو جیل میں بند ہوئے, لیکن اس نے وہ جو شمع جلائی ہے شوکت خانم کی, وہ آج بھی نوجوان بزرگ پاکستانی حکومت اس کے خلاف آرمی اسٹیبلشمنٹ پیسے نہیں جمع کرنے دیتی, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو چندہ دیتے ہیں. بند ہے وہ جیل میں, اس کی آواز نہیں ہے, وہ چل رہی ہے, وہ اسپتال چل رہا ہے. آپ نمبل کی یونیورسٹی دیکھو, کسی نے پاکستانی نے جو آکسفورڈ سے پڑھا ہو, ہارورڈ سے پڑھا ہو, کسی نے ایک سکول تک نہیں بنایا پاکستان میں. اس شخص کو دیکھو, اس نے وہاں پہ برطانیہ کی برڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری مفت پاکستانی غریب بچوں کو میاں والی جیسے پسماندہ علاقہ میں بنا کر وہاں پر دے رہا ہے. مفت نوجوان پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک ویژن ہے عمران خان کا. اور اسی طرح 1996 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی, آپ یقین کریں لوگ ہنستے تھے. عمران خان کو کہتے تھے تم اور سیاست, تمہارے جیسا سیدھا آدمی نہیں چل سکتا سیاست میں. یہ تو
بدماشوں کا کام ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, تم سیدھے سادے آدمی ہو, تم کدھر سے آؤ گے, کدھر سے چلو گے؟ آپ سوچیں 1997 میں الیکشن ایک سیٹ بھی نہیں دیتا عمران خان, اس کے باوجود لگا رہتا ہے. میرے جیسے نوجوان جو 1996 میں عمران خان کے ساتھ جڑے, کوئٹہ شہر میں لوگ ہنستے تھے مجھ پہ, مجھے کہتے تھے یہ کرکٹر, یہ کرکٹ کھیلنے والا, تم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہو, یہ کبھی بھی نہیں جیت سکے گا, تم پاگل ہو گئے ہو, تم کوئٹہ میں مالٹے کا درخت لے کے آئے ہو, ایک قسم کا ٹھنڈ ہے کوئٹہ میں, ادھر مالٹا نہیں اگتا, کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف ادھر نہیں چلے گی. آپ سوچیں کہ وہ عمران خان واحد پاکستان کا لیڈر ہے جس میں آپ یقین سے آپ کو میں کہتا ہوں, میں شروع دن سے اس کے ساتھی ہوں, بلوچستان کے اندر ان دور دراز علاقوں میں ایسی جگہ غریبوں کے گھر بھی ہمارے ساتھ گیا جو بلوچستان کے نواب اور سردار ادھر کے رہنے والے بھی زندگی میں نہیں گئے ادھر. کشمیر, گلگت بلتستان سے لے کر خیبر پختونخوا, پنجاب کے گاؤں سندھ کے گاؤں میں عمران خان گیا, آواز بنا. وہ واحد شخص ہے جس نے پاکستانی قوم جو فرقوں میں بٹی ہوئی تھی, جو رنگ اور نسل میں بٹی ہوئی تھی, جو پنجابی, بلوچ, پشتون, سرائکی, سندھی, کشمیری, گلگت بلتستانی, شیعہ, سنی, وہابی, پتہ نہیں کس رنگ اور نسل میں بٹی ہوئی تھی, اس کو کہنا شروع کیا, اس کو بتانا شروع کیا کہ تم ہو پاکستانی. مجھے آج فخر ہوتا ہے, آپ یقین کریں میرا دل کامتا ہے, میں کہتا ہوں میرے کان دوبارہ سنیں, جب عمران خان کہتا تھا میرے پاکستانیوں, پورا پاکستان فخر سے جلسے پہ جو آواز کی آواز آتی تھی. بے شمار بے شمار میرے اوورسیز پاکستانیوں, میں آپ کو پوری جدوجہد کا ایک جھلک دکھا رہا ہوں عمران خان کی, کہ کس طرح یہ ایک عظیم تحریک پاکستان تحریک انصاف بنی اور کن مشکلات سے گزری. عمران خان صاحب میرے گھر کوئٹہ میں ہمیشہ رہتے رہے, وہ شخص جس کے پاس لیڈی ڈیانا آتی تھی, وہ شخص جو برطانیہ کے ہائی کلاس لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, ملنے کے لیے اسے ترستے تھے عمران خان سے. کوئٹہ میں بڑے بڑے سرینا ہوٹل بھی ہے, وہاں پہ نہیں ٹھہرتا تھا, میرے جیسے ایک عام کارکن کے گھر میں ٹھہرتا تھا, اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. اس کی ٹیم ڈاکٹر عارف الوی جو صدر پاکستان بنا, وہ میرے گھر پہ رہتا رہا. آپ سوچیں کہ وہ شخص عام کپڑے اس نے پہنے ہوتے تھے, میں اس کو ایسی جگہ کوئٹہ میں لے کر گیا کہ آپ یقین نہیں کریں, اگر میں یہاں سے آپ لوگوں کو بھی لے کر جاؤں تو آپ بھی کہیں یار بس کرو, ادھر کدھر تم مجھے لے کر جا رہے ہو. لیکن وہ مٹی میں بھر جاتا تھا کپڑے اس کے, لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا. ہمیشہ جب گھر میں رات کو آتا تھا مجھے کہتا تھا شاباش, تم نے اچھا کیا ہے, تم نے مجھے لوگوں سے ملا ہے. آپ سوچیں ایک اس طرح کی جدوجہد, اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے, لوگ ہمیں ٹانگا پارٹی کہتے تھے. 2002 کا الیکشن ہوا, اس کے اندر ایک سنگل عمران خان میاوالی سے جیتے, اور اس کے بعد جب 2008 کا الیکشن تھا, یہی نواز شریف, یہ دوسری ساری محمود خان اچکزئی, یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی مشرف کے خلاف. سب نے کہا کہ بائیکاٹ ہوگا اس الیکشن کا. نواز شریف نے کمر میں چھڑا کھوپا, آخری ٹائم میں جا کے الیکشن میں حصہ لیا, اور عمران خان اور ہم سب نے جو ہے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. تو آپ سوچیں کہ 1996 سے جو پارٹی بنی ہو, جس کو پرویز مشرف نے خود آفر دیا کہ میں تمہیں وزیر اعظم بناتا ہوں, اس نے کہا میں اس طرح شارٹ کٹ سے نہیں آؤں گا, اگر مجھے عوام نے ووٹ دیا, ووٹ کی طاقت سے آؤں گا. نوجوانوں, بزرگوں,
2013 کا الیکشن ہوا. 2013 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں کامیابی ملی. قومی اسمبلی میں تقریباً 35 سیٹیں آئیں ہماری. میں کوئٹہ کی سیٹ سے لڑ رہا تھا محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں. رات 11:30 بجے تک میں جیت رہا تھا. ایک عام آدمی محمود خان اچکزئی جو بلوچستان کا آئیکن سمجھا جاتا ہے, ایک عمران خان کا سپاہی میں نے اس سے مقابلہ کیا اور 2 دن کے بعد مجھے رنر اپ قرار دیا گیا کہ میں دوسرے نمبر پہ آیا. میں نے ہمت نہیں ہاری, میں دن رات لگا رہا. 2014 کا آپ کو دھرنا یاد ہوگا اسلام آباد کے اندر. اس دھرنے میں 126 دن وہ پورے پاکستان سے ہم سب آئے اور ہم نے دھرنا دیا. میں نے 126 دن عمران خان کے ساتھ گزارے اس دھرنے میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2018 کا الیکشن ہوا اور 2018 میں 22 سال جدوجہد کرنے کے بعد, قوم کو جگانے کے بعد 2011 کا جو جلسہ ہوا لاہور میں, آپ کو وہ تاریخی جلسہ بھی یاد ہوگا. اس جلسے میں بھی میں ایک عام نوجوان تھا, مجھے عمران خان نے اس بھرے ہوئے جلسے میں مینار پاکستان جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا, مجھے اس جلسے میں کہا جاؤ اسپیچ کرو. مجھے آج تک عمران خان نے نہیں کہا کہ تم نے یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. آپ اس کو دیکھو کہ کس طرح عام آدمیوں کو حوصلہ دیتا رہا. اس کے بعد کراچی میں جلسہ ہوا, کوئٹہ میں جلسہ ہوا, پورے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے. اور جب 2018 کا الیکشن آیا, آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں بھی خان صاحب گر گئے تھے اور بیمار تھے, قوم سے اپیل کی اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے. اور 2018 کے الیکشن میں اللہ نے کامیابی دی. میں خود کوئٹہ سے جیتا اور کوئٹہ سے ظفر اللہ جمالی کا کزن خان محمد جمالی بھی پاکستان تحریک انصاف میں نیا آیا الیکشن سے پہلے, وہ بھی جیتا. ہم 2 جیتے اور ایک خاتون جو ہے مخصوص نشست پہ آئی بلوچستان سے. تو آپ سوچیں کہ وہ جو ایک نواب فیملی سے تھا خان محمد جمالی, اس کو عمران خان نے نہیں بنایا ڈپٹی اسپیکر. میرے جیسے ایک عام کارکن کو یہ عہدہ دیا. میں وہ آدمی جس نے کبھی بھی قومی اسمبلی نہیں دیکھی تھی, اس کو لا کر قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بنایا, ایک عام آدمی کو. تو یہ عمران خان ہے جو سٹیٹس کو کے خلاف لڑتا رہا, جو اس نے پہلے دن 1996 سے جو تقریر شروع کی, آج تک وہی باتیں اس کی تقریر میں ہیں. آپ سوچیں, عمران خان صاحب نے جب 2018 سے سنبھالا تو پاکستان کی معیشت تباہ تھی. آپ سوچیں کہ کووڈ جیسے حالات میں بھی پاکستان کو دنیا کے تیسرے ملک میں لایا جس نے بہترین طریقے سے کووڈ سے مقابلہ کیا, معیشت کو سنبھالا. ہم جی ڈی پی 6.2 پہ لے کر گئے پاکستان کا. پاکستان میں پناہ گاہیں بنائیں, وہاں پہ غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ بنایا عمران خان نے, وہاں پہ صنعتوں کو آباد کیا. پاکستان کے اندر دوبارہ معیشت کا پہیہ چلنے لگا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ٹریکٹر بکے, گاڑیاں بکی, موٹر سائیکل بکے. آپ سوچیں اوورسیز پاکستانیوں کو فخر ہوتا تھا. جب عمران خان اقوام متحدہ میں آئے تو آپ مجھے سچ بتاؤ کہ آپ کا سر فخر سے بلند نہیں ہوا؟ جب ہمارے لیڈر نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا, اب مجھے بتاؤ کہ پوری مسلمان امہ کا مقدمہ لڑا, کہ آپ کو فخر نہیں ہوا کہ آپ کا وزیر اعظم اتنی جرأت رکھتا ہے, خدا پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑتا ہے, وہ اسلامو فوبیا کا مقدمہ کرتا ہے, وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے, وہ ایڈ نہیں ٹریڈ کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم چھوٹے ملک ہیں, امریکہ بڑا ملک ہے, تو ہم دوستی چاہتے ہیں, ہم آقا اور غلام کا رشتہ نہیں چاہتے,
ہم اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں. آپ سوچیں وہ عمران خان جو شروع دن سے کہتا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکنے دوں گا, نہ میں خود کبھی کسی کے آگے جھکا ہوں سوائے اللہ کے, اور اپنی قوم کو بھی جھکنے نہیں دوں گا. میرے پاکستانیوں, آپ مجھے بتاؤ کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا, اسی امریکہ کا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو پاکستان کے سفیر اسد مجید کو بلا کر دھمکاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹاؤ, عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹاؤ, اور اگر نہیں ہٹایا تو سنگین نتائج ہوں گے. یہ پیغام آرمی چیف باجوہ کے لیے تھا, اور وہی باجوہ وہی کٹ پتلی بنا, ہماری رجیم چینج میں سر فہرست تھا. خنجر کھوپا عمران خان کی کمر میں, ایک منتخب حکومت کو گرایا, ہمارے لوگوں کو کروڑوں روپے میں ہم نے اس کو خریدا گیا, دھمکایا گیا. سندھ ہاؤس آپ کو یاد ہوگا, وہ منڈی جب لگی تھی اس منڈی میں خریدا گیا. عمران خان نے سائفر لہرایا, پوری قوم کو بتایا کہ میری حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. پاکستان میں آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے, اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑنے کی وجہ سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرنے کی وجہ سے, اور وہ دن بھی آیا, پہلا رمضان المبارک تھا 2022 3 اپریل کو, میں باوضو قومی اسمبلی کا اجلاس چلا رہا تھا اور میں نے رولنگ دی. میں نے کہا وہاں پہ برملا کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ایک آزاد پاکستان ہے, کسی غیر ملک کی ایما پر پاکستان میں رجیم چینج ہو. میں نے اس رولنگ دی کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں پاس ہوگی. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران تیرے جانثار. وہ جنرل باجوہ جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتا تھا, غرور تکبر میں بھرا ہوا تھا, اور وہ سمجھ رہا تھا 3 اپریل کو عمران خان ختم ہو جائے گا, کھڑا ہو گیا, رولنگ دی. آپ نے دیکھا رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئیں, رات کو چیف جسٹس جو ہے اس نے عدالت کھول دی. قومی اسمبلی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, سپریم ادارہ ہے جو آئین بناتا ہے, اس کی رولنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن بدقسمتی سے 5 دن عدالتیں لگتی رہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اس رولنگ کو کالدم قرار دیا. 9 اپریل کو بھی میں نے قوم سے, جب میں آخری اجلاس چلا رہا تھا, میں نے بتایا کہ اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے عمران خان کو. اور جب رجیم چینج ہو گیا اور وہ شخص جس نے NRO لیا, جس نے کھربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے, اس شہباز شریف بوٹ پالیشی کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا دلی کو, اسی دن پورے پاکستان کے سر شرم سے جھک گئے. 10 اپریل کو جب عمران خان 9 اپریل کو ڈائری لے کر اکیلا اپنے گھر گیا تھا, آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں ہم نے کوئی کال نہیں دی تھی, پورے پاکستان کے ہر شہر گاؤں میں لوگ احتجاج کے لیے نکلے, کھڑے ہو گئے. انہوں نے احتجاج کیا کہ ایک منتخب حکومت کو کیوں گرایا, سوال کیا انہوں نے. وہ دن تھا پہلا انقلاب کے پہلے قطرے کا, جس دن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہلی, انہیں پتا چلا کہ یہ ہمارے فیصلے کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے ظلم شروع کیا ہم سب پر, کیسز بنانا شروع کیے, خان کے گھر پر حملے کیے. آپ نے دیکھا کہ جب خان صاحب, پہلے ہم 25 مئی کو اکٹھے ہو رہے تھے اسلام آباد میں, تو وہاں پہ پلان تھا ہم سب کو گولیاں مارنے کا. خان نے حقیقی آزادی کا جو جلسہ تھا روکا اس کو. اس کے بعد خان پر کیسز پر کیسز. آپ نے دیکھا 9 مئی کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا, اس سے پہلے خان صاحب کو گولیاں ماری گئیں.
خان صاحب کے گھر پہ حملے کیے گئے اور پھر 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے ساتھ تھا, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا لیا گیا اور جان بوجھ کر ہمیں پھنسانے کے لیے 9 مئی کا جھوٹا ڈرامہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے رچایا, اکسایا لوگوں کو کہ جاؤ حملے کرو, نوجوانوں کو شہید کیا. عمر عزیز ناصر 21 سال کا نوجوان کوئٹہ میں احتجاج کر رہا تھا, اس کے سر پہ ادھر گولی ماری. میں اسلام آباد میں تھا, مجھ پر کیس کوئٹہ میں کیا کہ قاسم سوری کے اکسانے پر کوئٹہ میں آرمی کے چھاؤنی پر حملہ. آپ سوچیں, میری مسز کو اسی رات اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا کہ یہ جی ایچ کیو کیس میں اس کو ڈالیں گے. بھائی کو میرے کوئٹہ کے گھر سے اٹھا لیا گیا. پورے پاکستان میں لوگوں کو شہید کیا گیا, مارا گیا, پکڑا گیا, پنجاب کی قیادت کو پکڑ لیا, ہر طرف خوف و فضا پھیلا دی. ہمارے جو کرتا دھرتا لیڈر تھے جو خان کے ارد گرد تھے, اگلے دن دیکھو اسد عمر صاحب کامتے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہے. آپ دیکھو جو بڑے بڑے لیڈر تھے, جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے, وہ جانا شروع ہو گئے, پارٹی چھوڑ رہے ہیں, حوصلہ توڑ رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہے اسلام آباد کے پریس کلب میں, آپ نے سب کو, آپ کو یاد ہوگا, عمران خان کو دھمکایا کہ تمہاری پارٹی کو توڑ دیں گے, تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک ذات اللہ کی روح پر بیٹھی ہے. یہ جو ناخدا بنے ہوئے تھے, جو ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے, مجھ جیسے لوگوں کو ڈرایا کہ چھوڑ دو عمران خان کو, کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا, اس پہ ہم نے ریڈ کراس مار دیا ہے. تمہارا باپ بھی کراس نہیں مار سکتا جب تک اللہ کی رضا ساتھ ہے. اس کے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. یہ جو ذہنی مریض عاصم منیر, یہ جو آرمی چیف بنا, اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. آپ سوچے 26 نومبر 2024 خان صاحب جیل میں بند, ہم سب چھپے ہوئے. دوسری ٹیئر کی قیادت نے, آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جب ڈرا دیا قوم کو, گھر توڑ دیے, ہماری ریانہ ڈار جو 75 سالہ خاتون ہے اس کو بالوں سے کھینچا, اس کو کہا تمہارا ریپ کریں گے. آپ سوچے ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کے مریضہ, اس کو جیل میں بھیج دیا. سرفراز چیمہ جیل میں, اجاز چودھری جیل میں, میاں محمود الرشید جیل میں, ہزاروں کارکن جیل میں. آپ سوچے خوف. اور اس ٹائم کا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ, جو گھٹیا ترین آدمی, جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سیاہ بخت کے طور پہ پہچانا جائے گا, ایک چھوٹے قد کا آدمی, بزدل ترین آدمی, اس نے ہماری پارٹی کا نشان چھینا. اس نے پارٹی کا نشان چھیننے کے بعد آپ سوچے جب الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کو, تو گاجر مولی پر ہمارے لوگ الیکشن لڑتے ہیں. میرے جیسے آدمی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا, بہت سے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا. لیکن 8 فروری کو عمران خان جیل سے کہتا تھا کہ میری قوم مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی. لوگ ڈرے ہوئے تھے, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی عوام کو, 8 فروری کو نکلے, ووٹ ڈالا لائنوں میں لگ کر, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شریف, یہ مریم صدر, ان سب کو ہرایا. پنجاب کے بہادر لوگوں نے نکل کر, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے نکل کر, سندھ, بلوچستان, سب نے عمران خان کے نام کو دیکھا. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا ان کے حلقے میں کون کون کھڑا ہے. کوئی کمپین نہیں ہوئی, کوئی جلسہ نہیں ہوا, کوئی پوسٹر نہیں لگا, کوئی کیمپ نہیں لگا. لوگوں نے خود جا جا کر ووٹ دیا. عمران خان, کون بچائے گا پاکستان؟ نوجوانوں, بزرگوں, 8 فروری 2024 کو ایک دفعہ پھر موڑ لگائی پاکستانی عوام نے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. تم نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ دو ہمارا.
عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، شرم کرو، حیا کرو. آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، 99% رزلٹ سیالکوٹ کا آ چکا تھا، 50,000 ووٹوں سے ریانہ ڈار اس بغیرت، یہ جو خواجہ آصف ہے کمینہ ترین شخص پاکستان کا، اس کو ہرا چکی تھی، اس کو ریجیکٹ کر چکی تھی سیالکوٹ کے لوگ. 1% سے اگلے دن پھر جب صبح ہوتی ہے 9 فروری تو فارم 47 آ جاتا ہے. فارم 47 میں 17 سیٹیں جیتنے والی مسلم لیگ نون کو جتا دیا جاتا ہے. جس پاکستان تحریک انصاف کی 200 سے زیادہ سیٹیں تھیں اس کو محدود کر کے 90 تک لے آیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا. اس کے بعد جب ہم احتجاج کرتے ہیں اور 26 نومبر 2024 کو پورے پاکستان سے میرے اوورسیز پاکستانیوں، نہتے لوگ، معصوم لوگ، وہ لوگ جو جمہوریت کا خواب لے کر نکلے تھے، جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے، جو پاکستان کے ترانوں پہ جھومتے ہوئے پورے پاکستان سے ڈی چوک پہ جمع ہوئے تھے، جو خواب لے کر پرامن لوگ، نہتے لوگ، ان کو پہلے آپ نے دیکھا فورسز نے اس میں بھی دکھایا، ان کو سینے سے لگایا، نماز پڑھتے ہوئے شخص کو دھکا دے کر کنٹینر سے گرا دیا، لائٹیں بند کر کر ہمارے نوجوانوں کے سینے اور سروں پر گولیاں ماری، ان کی لاشوں کو لے لیا گیا. جب اسپتال میں ڈھونڈنے جاتے تھے تو لاشیں نہیں دیتے تھے. میرے بلوچستان کے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا. وہ غریب لوگ جو عمران خان کے لیے نکلے تھے، جو ایک حقیقی پاکستان کی آزادی کے لیے نکلے تھے، ان لوگوں کے سینوں پہ گولیاں مار دی. آپ مجھے بتاؤ ان کی ماؤں کا کیا حال ہوا ہوگا، ان کے باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو 22 23 سال جوان کیا، ان کا کیا قصور تھا، ان کی بہنوں کا کیا قصور تھا، ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ وہ نوجوان جو ایک آزادی، حقیقی آزادی کے لیے اپنے ملک کے لیے نکلے تھے، ان کو ڈرایا، دھمکایا، ان کی لاشیں تک نہیں دی. وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہیں آج بھی، آپ مجھے بتائیں پنجاب سے 107 یا اس کے قریب ایم پی ہیں، 10 سال کی لوگوں کا سزا سنائی ہے وہاں پہ، ایک ایم پی نہیں چھوڑ رہا. کوشش کی کہ انہوں نے فارورڈ بلاک بنائے قومی اسمبلی میں، لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ نے گھسایا، ناکام ہوئے. آپ سوچو کہ آج وہ آئی ایس ایف کا نوجوان سہیل آفریدی جو پہلی دفعہ فاٹا کے علاقے خیبر سے صوبائی اسمبلی جیتا ہے، اس کو جیل سے حکم دیا عمران خان نے کہ یہ ہوگا نیا وزیر اعلیٰ. وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور میں جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں مانیں گے، نہیں بننے دیں گے، لعنت ہے ان لوگوں پر. جھوٹے لوگ جو اپنی انا کے لیے ڈراتے تھے لوگوں کو، اللہ الحق ہے. 92 لوگ تھے صوبائی اسمبلی میں، سب نے ووٹ دیا، کسی کو نہیں ڈرا سکے، کسی کو نہیں جھکا سکے. اور سہیل آفریدی آج ایک عام نوجوان خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے. عمران خان صاحب کو مہینہ ہونے والا ہے، کسی سے نہیں ملنے دیا جا رہا. آپ سوچے ایک چھوٹے سے سیل میں جھوٹے مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، ان کی اہلیہ کا کیا قصور ہے؟ بشرا بی بی جو ایک گھریلو خاتون، مذہبی رجحان پردہ کرنے والی خاتون، ان کو رسوا کیا گیا، ان پر عدت جیسے گھٹیا کیسز بنائے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. یہ ذہنی مریض عاصم منیر تھے. آپ سوچے کسی کی ماں بہن کو عدالت میں یہ رسوا کرتا ہے، اللہ اس کو چھوڑے گا کیا؟ اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس سے پہلے جو میرا ان کا انجام نہیں دیکھا آپ نے.
آج 580 دن ہونے والے ہیں بشرا بی بی کو بند ہوئے ناحق جیل میں بند ہوئے. وہ کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان آپ کے اور میرے لیے کھڑا ہے. نوجوانوں سب کہتے ہیں کب نکلے گا خان. میں جدھر جاتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں کب نکل رہا ہے. اگر عمران خان نے نکلنا ہو, وہ ہار چکا ہو, تھک چکا ہو, ایک دن میں نکل سکتا ہے. صرف اس کو غلامی قبول کرنی پڑے گی, اس کو احساس منیر کے بوٹ چاٹنے پڑیں گے. عمران خان مر جائے گا, وہ کہتا ہے میں کبھی بھی اللہ کے آگے جھکوں گا, کسی انسان کے آگے نہیں جھکوں گا. بچائے گا پاکستان. عمران خان. نوجوانوں اس تحریک میں, اس حقیقی آزادی کی تحریک میں ارشد شریف جیسا پیارا صافی جان سے گیا. ذل شاہ جیسا مجذوب نوجوان چلا گیا. سینکڑوں نوجوان شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے, ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے, گھر تباہ ہو گئے, زندگیاں بدل گئیں. وہ شخص جو پاکستان کا, پوری مسلمان امہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے, جس کا ایک دن میری 100 سال کی زندگی سے زیادہ ہے, عمران خان, وہ 844 دن سے ناحق جیل میں بند ہے. اب سوچو کتنا بڑا ظلم ہے, لیکن وہ نہیں جھک رہا. آج بھی پوری پاکستان کی قوم 95% عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. آپ نے دیکھا بھی 27ویں ترمیم پاس کی. یہ آصف منیر کتنا بزدل, کتنا چھوٹا آدمی ہے. پہلے جو ہے وہ آرمی چیف سے فیلڈ مارشل بن گیا, خود بخود اپنے آپ کو عہدہ دے دیا. اب جو ہے پھر پتہ نہیں کیا بن گیا. اب کہتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, میں جب تک زندہ رہوں گا مجھے امرٹی حاصل ہے. آپ مجھے بتاؤ, اتنا خوف ہے عمران خان کا کہ وہ ڈرتا ہے کہ جب میں آرمی میں نہیں رہا, جب یہ وردی اتر گئی کدھر مجھے کچھ نہ ہو جائے, مجھے پکڑ نہ لے عمران خان. اتنا ڈرپوک شخص پاکستان کا اس ٹائم سپہ سالار بنا ہوا ہے. اسلام کی تاریخ میں خالد بن ولید جیسا بہادر سپہ سالار, آپ سوچو, جو سب سے بڑا فاتح ہے اسلام کی تاریخ کا, جس جنگ میں خالد بن ولید نے حصہ لیا, فتح یاب ہوئے, ان شخص کو حضرت عمر کے دور میں اطلاع دی ہے کہ آپ معطل ہو, آپ قانون کے آگے جواب دو, چھوڑ دو, آپ سپہ سالار نہیں رہے. وہ اسی دن اپنے سپہ سالار کے عہدے سے ہٹ جاتے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ. حضرت عمر سے سوال کرتا ہے ایک عام آدمی, خلیفہ الراشدین سے, وہ جواب دے ہوتے ہیں. اور یہ جو اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان, اس کا سپہ سالار ہے, یہ کہتے ہیں نہیں مجھے جو ہے نا, مجھے کچھ نہیں کہنا, خدا کے لیے پاس کرو گے. یہ جعلی اسمبلی سے, فارم 47 سے یہ ڈرا دھمکا کر جو ہے نا وہ بل پاس کروا. یہ جتنے بھی قانون بنا لیں اللہ کی عدالت میں رسوا ہوں گے میرے پاکستانیوں, انشاءاللہ عبرت کا نشان بنیں گے. جو ان کے ساتھی ہیں جو آج ظلم کر رہے ہیں, یہ ظلم کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکے گا. میں نے اور آپ نے ہمت سے کام لینا ہے. ہم نے اور آپ نے پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرانا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی, یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی آپ کو بہت ڈرایا گیا, آپ کے رشتہ داروں کو پاکستان میں ڈرایا گیا, آپ اکثر پاکستان نہیں جا سکتے ہو, آپ کو ادھر بھی ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, چھوڑ دو عمران خان کو. دیکھیں زندگی بہت مختصر ہے, ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. ہم وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی, مسلمان نوجوانوں کی تعداد ہے. ہم نے